تین عورتوں کی طرف دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ جس عورت میں یہ تین خوبیاں پائی جائیں، اللہ تبارک و تعالی اس عورت سے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ پہلی عورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اسلام نے عورت کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اسلام کی نظر میں انسانی لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، لہٰذا مرد کے لیے اس کی مردانگی قابل فخر نہیں ہے اور نہ عورت کے لیے اس کی نسوانیت باعث شرم کی بات ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں عورت کسی نہ کسی صورت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھنے میں عورت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عورت کے مقام کے بارے میں کئی ایک آیات موجود ہیں۔ عورت خواہ ماں، بہن، بیوی یا بیٹی ہو، اسلام نے ان میں سے ہر ایک کے حقوق فرائض کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے ماں ہی زندگی کا مصدر ہوتی ہے، وہی دنیا میں اس کی آمد اور بقا کا سبب بھی، اسی لیے اس کا شکر ادا کرنا، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آنا اور خدمت کرنا عورت کے لیے اہم ترین حقوق میں سے ہے۔ حسن سلوک اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کے سلسلے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش اور تربیت کے سلسلے میں ماں کو زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسلام نے ان تمام تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے ماں کو زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا ہے، جو اسلام کا عورت پر بہت بڑا احسان ہے۔ سب عورتیں یکساں اسلام نے انسان کو جو عزت و احترام دیا ہے، اس میں مرد و عورت دونوں برابر کے شریک ہیں، اور وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں برابر ہیں، اور اسی طرح دار آخرت میں اجر و ثواب میں بھی برابر ہیں۔ بلکہ اسلام مردوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کو عورتوں کے ساتھ خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم بڑی عزت سے معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے کہ دستور کے مطابق مردوں کا عورتوں پر ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ اسلام امن و امان اور انسانیت کا دین ہے، ایک ایسا نظام حیات ہے جس نے نہ صرف انسان بلکہ حیوان و نبات کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور اسلام میں جو مقام عورت کو حاصل ہوا ہے اس کا وجود کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اس لیے اس کی حفاظت، عزت اور قدر کرنا معاشرہ کے ہر فرد پر لازم ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کبھی شیطان کی صورت میں آگے آتی ہے تو کبھی وہ شیطان کی صورت میں پیچھے جاتی ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص کسی غیر عورت کو دیکھے اور وہ اس کو پسند آئے اور وہ اس کے دل میں اتر جائے تو وہ اپنی بیوی کا قصد کرے اور وہ اس سے ملے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے دل میں جو ہے وہ اس سے نکل جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1403۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی غیر عورت کو دیکھے اور وہ اس کو اچھی لگے تو وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، کیونکہ اس کے پاس بھی وہی ہے جو دوسری عورت کے پاس ہے۔ سنن الدارمی حدیث نمبر 2261۔ ان روایات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خوبصورتی دراصل جنت کی چیز ہے، اور وہ جنت ہی میں کسی خوش نصیب انسان کو ملے گی۔ خوبصورتی موجودہ دنیا کی چیز ہی نہیں۔ اگر کوئی مرد کسی غیر عورت کو دیکھے اور وہ اس کو اچھی لگے تو سمجھ لیجئے یہ شیطان کا فریب تھا۔ شیطان کا یہ فریب صرف اسی وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ وہ عورت اس کو بیوی کی حیثیت سے نہ ملے۔
بیوی کی حیثیت سے ملنے کے بعد شیطان کا خوشنما پردہ اس سے ہٹ جاتا ہے اور وہی عورت اس کو ایک عام عورت دکھائی دینے لگتی ہے جو پہلے اس کو دلکش صورت میں دکھائی پڑی تھی۔ ایسی حالت میں ہر عقل مند آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ جب وہ کسی اجنبی عورت کو دیکھے اور وہ اس کو اچھی لگے تو وہ اس کو نظر کا دھوکہ سمجھے، وہ واپس ہو کر اپنی بیوی کے پاس آ جائے، کیونکہ فطرت کی تخلیق کے مطابق اس کو اپنی بیوی کے پاس ہی وہی نسوانیت ہے جو اس کو اجنبی عورت کے ہاں نظر آئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ بظاہر ایک غیر خوبصورت عورت بھی اسی طرح کی ایک نسوانی شخصیت ہے جیسا کہ بظاہر ایک خوبصورت عورت۔ جدید دنیا میں لو میرج کے باوجود طلاق کی کثرت کا سبب یہی ہے۔ جب یہ لوگ شادی سے پہلے بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈ کی حیثیت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ایک فریب نظر کے تحت دونوں غیر حقیقی طور پر ایک دوسرے کو خوبصورت سمجھ لیتے ہیں، مگر جب یہی لوگ شادی کے بعد بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈ وائف کی حیثیت سے ایک دوسرے کو پا کر ایک ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں تو جلد ہی پچھلی کشش ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اکتا کر وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ وہ عورت یا مرد اس حقیقت کو جان لے وہ فریب نظر میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں گے۔ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں گے کہ وہ اپنی زندگی کو زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں گزاریں۔ زندگی کو زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں گزاریں، وہ اپنی زندگی کو زیادہ بامعنی زندگی بنا سکیں۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان تین عورتوں کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تین عورتوں کی طرف دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور ان تین عورتوں کی طرف دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ پہلی عورت یعنی پہلی خوبی اس عورت کی یہ ہے کہ وہ پردہ۔ کسی بھی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، یعنی پردے والی خاتون۔ دوسری خوبی جو اللہ کو بہت پسند ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ جی ہاں، وہ عورتیں جو اپنے شوہر کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتی ہیں، یعنی تمام مردوں سے زیادہ وہ اپنے شوہر کو ترجیح دیتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عورت بہت زیادہ پسند ہے۔ تیسری خوبی اللہ کے آگے جھکنا، رکوع سجود کرنا اور قرآن پڑھنے والی عورت۔ تو پیاری بہنوں، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی پسندیدہ عورتوں میں سے ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا جنت میں اعلیٰ مقام بنا دیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شوہر کی تابعداری کریں اور اللہ کی فرمانبردار بندیاں بن جائیں، اللہ کی رضا کی خاطر رکوع کریں، سجدہ کریں اور اللہ کی مقدس کتاب قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور جس طرح کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں پردہ کر کے دکھایا، اسلام کی عورت کے لیے پردہ کس طرح کرنا چاہیے، تو ہمیں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم پردے میں ہی اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والیاں بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین یا رب العالمین۔